ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو کھڑا کر دیا جائے گا؟ قل، آپ فرما دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ہوا قل عسی ان یکون قریبا۔ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہو تو ان قریب وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ فرما دیجئے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس پر وہ آپ کی طرف سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ تو آپ کہیے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اسلام کا ایک بڑا بنیادی عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اسے پیش کیا گیا۔ چونکہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان موت کے کچھ عرصے کے بعد میں گل سڑ جاتا ہے، جسم گل جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد میں وہ سب ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک مردے کے ذرات دوسرے مردے کے ذرات کے ساتھ میں ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور پھر زمانہ گزرنے سے یہ جو ذرات ہیں یہ ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے، اور یہ جو ذرات ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہوں گے، اور پھر ان منتشر ذرات کو دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا، اور پھر ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا، اور اپنے اس خیال کو وہ الگ الگ انداز کے اندر کبھی پیش کیا کرتے۔ جیسے ایک کافر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے آ گیا اور دکھا کر کے کہنے لگا کیا یہ ہڈی بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرما دے گا؟ اسی طرح سے وہ لوگ طرح طرح کے اعتراضات اس حوالے سے کرتے تھے کہ جب ہم بالکل ختم ہی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے ان کو زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو اعضاء بکھرے ہوئے ہیں اور الگ الگ ہیں، ان سب کو ممتاز کرنا، الگ الگ کرنا، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، تمہارا علم ناقص ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ سارے علم اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے، اور وہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ تمہارے منتشر اعضاء کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ تم کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ پہلی بار پیدا کرنا تمہارے اعتبار سے مشکل کام ہے، لیکن جب ایک بار کوئی چیز بن کر کے ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ بنانا یہ زیادہ مشکل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا۔ ویسے ہم کو 3 جگہ رہنا ہوتا ہے، کچھ دن تو ہم دنیا میں رہتے ہیں، کچھ دن قبر میں یعنی عالم برزخ میں، اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں رہتے ہیں۔ تو دنیا کی ابتدا جو ہے وہ پیدائش کے وقت سے ہے، اور اس کی انتہا موت کے وقت، اور جو قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی،
اس کی ابتدا مرنے کے بعد سے قیامت تک ہے، اور آخرت کی زندگی اس کی ابتدا قیامت سے شروع ہوگی اور پھر اس کی انتہا نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے بعد میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حیات جاویدانی عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اور اس کے سارے حالات کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، آخرت کی جو زندگی ہے یہ نظر نہیں آتی، اس لیے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، اور آخرت پر اسی لیے ایمان لانا ضروری ہوا۔ دنیا پہ ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو آخرت چونکہ نگاہوں سے اوجھل ہے اس لیے آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ دنیا میں جو فرقے پائے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی صحیح ڈھنگ سے آخرت کو نہیں مانتا ہے، کچھ لوگ تو بالکل نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے ہیں لیکن وہ غلط انداز میں مانتے ہیں، جیسے آریہ ہیں یا سناتن دھرم والے ہندو ہیں، یہ تو نہ تو قیامت کو مانتے ہیں نہ قیامت کے بعد کے حالات کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی اگرچہ قیامت کو تو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے سے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، اور یا پھر یہودی کہتے ہیں کہ صرف چند دن ہی جو ہے وہ آگ کا عذاب ہوگا اور اس کے بعد میں ہم کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی آخرت کو صحیح طریقے سے نہیں مانتا ہے یا بالکل ہی نہیں مانتا ہے، اس لیے آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں ان کا ایک بڑا حصہ آخرت پر یقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ تم مٹی کے اجسام ہو، دیکھو کتنی پیاری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ تم تو مٹی سے بنے ہوئے انسان ہو، بالفرض اگر تم پتھر یا لوہے یا کسی اور چیز کے بھی بن جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیال کے اندر بہت سخت ہو، کوئی بڑی چیز ہو، تم کچھ بھی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ پتھر اور لوہے کے بنے ہوئے انسان کو جب دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو گوشت اور ہڈی کے بنے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اچھا ایک قرآن پاک نے یہاں پہ غیب کی بات پہلے ہی بتا دی، فرمایا کہ یہ پوچھیں گے کہ یہ کون کرے گا، انہوں نے کہا تھا پوچھا کون کرے گا، ابھی انہوں نے پوچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ پوچھیں گے کون کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ ان سے کہہ دو یہ وہی کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس میں جو باتیں نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے ہی بتا دیا، جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ پوچھیں گے کون کرے گا، تو کافر اور مشرک یہ کر سکتے تھے کہ وہ پوچھتے ہی نہیں اور نہیں پوچھتے اور بعد میں کہہ دیتے کہ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ وہ پوچھیں گے اور ہم نے پوچھا ہی نہیں لہذا قرآن غلط ہو گیا معاذ اللہ۔ لیکن قرآن کی جو بات ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، لہذا جب قرآن نے فرما دیا وہ پوچھیں گے تو ان کو پوچھنا ہی تھا، اور انہوں نے پوچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب وہ یہ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا پھر وہ یہ بھی سوال کریں گے متى ہوا، کب ہوگا، فرمایا یہ بھی بتا دو کہ وہ عنقریب ہوگا۔ اب وہ عنقریب ہوگا اور کب ہوگا وہ دن اللہ نے بتایا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا جیسے حضرت سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سبحانکا و بحمدکا کہتے ہوئے اٹھیں گے، اور اسی طرح حضرت قتادہ نے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور معرفت کے ساتھ اٹھیں گے۔ دنیا میں تو نہیں مانتے تھے لیکن قبر سے جب اٹھیں گے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور ایک تفسیر میں اس کی بیان کیا گیا، حضرت حسن نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آگے جو فرمایا گیا نا وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑے ہی ٹھہرے تھے۔ تھوڑے ٹھہرنے سے مراد کیا ہے، وہ دنیا میں وہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ بہت کم دن رکے تھے،
کچھ لوگ کہیں گے دنیا میں آدھا دن رکے تھے، کچھ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں ہم لوگ صرف 10 دن رکے تھے، اور کچھ لوگ کہیں گے 1 دن رکے تھے۔ یعنی دنیا میں اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد میں جب میدان قیامت میں پہنچیں گے تو اتنی لمبی زندگی ان کو بہت تھوڑی لگے گی، اور وہ کہیں گے ہم تو بہت تھوڑا رکے تھے۔ تو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، جنہوں نے جو ہے وہ بڑی لمبی عمر پائی، تقریباً 1000 سال سے زیادہ جو ہے وہ عمر پائی آپ نے، اور جب آپ کے وصال کے بعد آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا، بس دنیا کی زندگی کا یہی حال ہے۔ تو وہ تو ایک آپ نے جو ہے وہ ایک سچائی کو بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، لیکن کافر جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ میں جو بسر کیے تھے، مرنے کے بعد میں کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو تھوڑا ہی رکے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کے اندر بہت کم ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کا عقیدہ بیان کیا، یہ مسلمانوں کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب سے جہاں دوسری چیزوں میں ممتاز کرتا ہے، ویسے یہ عقیدہ بھی ہمیں دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح طریقے سے آخرت پر ایمان لے آتا ہے، پھر کبھی گناہ کے قریب وہ نہیں جائے گا، کیونکہ جب اسے یہ پتہ رہے گا کہ ایک دن مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی، تو گناہ کرے گا تو اس کا دل کانپے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور دنیا کے جتنے قانون ہیں اور ان قانون کی روشنی سے جو سزا دی جاتی ہے وہ سب کی سب ناقص ہے۔ صحیح معنوں میں جرائم سے بچانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا جو قانون بناتا ہے وہ انسان بناتا ہے، انسان کی عقل بہت تھوڑی ہے، وہ قانون صحیح بھی بنا سکتا ہے، غلط بھی بنا سکتا ہے۔ پھر اس قانون کے جو رکھوالے ہیں اور قانون کی جو حفاظت کرواتے ہیں وہ پولیس یا جو دوسرے حکومت کے آدمی رہتے ہیں۔ اب وہ ہیں تو انسان ہی نا، ان کو رشوت دے کے بھی آدمی چھوڑ سکتا ہے، کسی کے دبدبے کی دھمکی دے کر بھی بندہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو دیکھیں گے وہی تو پکڑ پائیں گے، جو ان کو نظر نہیں آتا، گھروں میں بند ہو کر کے جو جرائم کرتے ہیں ان کو کون پکڑ پائے گا؟ اور پھر اس کے بعد میں یہ انہی جرائم کو تو دیکھ پائیں گے جو سامنے ہیں، جو جرائم اندر چھپے ہوئے ہیں، جیسے کسی کے دل میں کینہ ہے، کسی کے دل میں حسد ہے، اور کوئی کسی سے جلن رکھتا ہے اور کسی کے بارے میں بری پلاننگ کر رہا ہے، یہ جرائم تو پتہ نہیں لگا پائیں گے۔ تو دنیا کا قانون، دنیا کے قانون کے بنانے والے اور ان قانون کی حفاظت کرنے والے یہ پورے طور پر دنیا میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے۔ تو ایک ایسے قانون اور ایک ایسے دن کی ضرورت تھی جس میں اس قانون کے مطابق فیصلہ ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور ایسا قانون اسلام ہی کا قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق آخرت میں فیصلہ ہوگا، اس لیے آخرت برحق ہے۔ کیونکہ جب بندے کو یہ پتہ رہے گا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں میرے ظاہری گناہوں کی بھی سزا دی جائے گی، میں نے جو اندر دل میں چھپا کے گناہ کیے ان کی بھی سزا دی جائے گی، اور وہاں پہ نہ مجھ سے کوئی رشوت لینے والا رشوت قبول کی جائے گی، نہ کسی کا دبدبہ کام میں آئے گا، اور نہ کوئی وہاں پہ چھڑانے والا ہوگا، نہ مال دے کر کے میں چھوٹ پاؤں گا، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پاؤں گا، اور وہاں پہ بالکل صحیح حساب و کتاب ہوگا، اور وہ ایسا موقع ہوگا کہ وہاں پہ بچنے کا کوئی راستہ ہوگا ہی نہیں۔ تب پھر بندہ گناہ سے بچے گا، جرائم سے بچے گا۔ تو یہی عقیدہ آخرت ہے جو جرائم سے ہمیں بچاتا ہے، ورنہ دنیا کے قانون جرائم سے پورے طور پر ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اس آخرت کے عقیدے کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو الگ الگ آیتوں میں بے شمار جگہ بیان کیا گیا۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور پھر اس کے بعد میں آخرت پر ایمان لانا۔ یہ ہمارے 3 بڑے مضبوط عقیدے ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں وہ طرح طرح کی کٹ حجتی کرتے ہیں، جیسے سائنسداں وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی شیر نے کھا لیا ہے تو جو انسان شیر کے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یا جس کو جلا کر کے جس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یا جس کو جو ہے مٹی کے اندر گل سڑ کر کے بالکل مٹی بن گیا اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ شیر یا کسی درندے کے پیٹ میں جو انسان چلا گیا ہے تو وہ شیر کے ساتھ میں زندہ کیا جائے گا یا الگ سے زندہ کیا جائے گا؟
اگر شیر کے ساتھ میں زندہ کیا گیا تو الگ سے وہ انسان تو پھر نہیں اٹھایا گیا، وہ تو شیر کو اٹھایا گیا، اور اگر الگ الگ اٹھایا گیا تو پھر اس کے جو اعضاء شیر نے کھا لیے ہیں وہ تو شیر کا گوشت بن گئے ہیں، انسان کا گوشت تو باقی نہیں رہ گئے۔ تو اس طرح کی وہ کٹ حجتی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ ایسے باریک اجزاء بنائے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور بعض محققین نے کہا ہے کہ وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں وہ اجزاء رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ چھوٹے تھے تب بھی آپ ہی تھے، جب آپ جوان ہوئے تب بھی آپ ہی ہیں، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے تب بھی آپ ہی ہیں۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، تب بھی آپ ویسے ہی تھے، آپ ہی تھے۔ جب آپ جوان ہو گئے، خوب ہٹے کھٹے ہو گئے، تب بھی جو ہے وہ گوشت بڑھ گیا لیکن آپ ہی تھے، اور بڑھاپے میں جا کے جب گوشت گل گیا تب بھی آپ ویسے ہی آپ تھے۔ تو پھر آخر یہ جو گھٹنا بڑھنا سکڑنا موٹا ہونا پتلا ہونا یہ تو گوشت وغیرہ کا کام ہے۔ انسان جو اصل جن اجزاء سے بنا ہے وہ اجزاء کم زیادہ نہیں ہوتے، وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے ہیں۔ اور انسان اگرچہ گڑ سل جائے، جانور اس کو کھا جائیں، آگ میں جل کر کے راکھ ہو جائے، پانی کے اندر اس کو بہا دیا جائے، لیکن جو اصل اجزاء ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اجزاء کو جو ہے دوبارہ قیامت کے دن اسی سے ان انسان کو دوبارہ بنا کر کے زندہ فرمائے گا۔ یہ بات محققین نے فرمایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو بڑی وسیع ہے۔ تو یہ اتنے باریک اجزاء ہوتے ہیں جن کو دوربین سے بھی اور خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ اجزاء ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، ہم پیدا ہوئے تب بھی ویسے ہی تھے، ہم جوان ہو گئے تب بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے تب بھی ویسے ہی رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ اجزاء ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجزاء کے ذریعے دوبارہ ہمیں وجود عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل الذی فطرکم اول مرہ، فرما دو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، اور یہ جو ہے وہ نجات کا اس پر دار و مدار ہے دیگر صحیح بنیادی عقائد کے ساتھ میں۔ جو اس کا انکار کرے گا دوبارہ پیدا ہونے کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، وہ مومن نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔